نے جن کو علم و فضل سے نوازا ہے، اللہ نے جن کو قرآن کی شرح کرنے کے قابل بنایا ہے، اللہ نے جن کو حدیث کا فہم نصیب کیا ہے، اہل حدیثوں اپنے اہل علم کو پہچانیے، ان کی قدر کیجئے، ان کی معرفت حاصل کیجئے، اپنے جلسوں میں، اپنی کانفرنسوں میں ان بزرگوں کا تشریف لانا اپنے لیے باعث فخر سمجھیے۔ چھوڑیے بے راہ روی کو، چھوڑیے آوارگی کو، چھوڑیے من گھڑت روایات کو، چھوڑیے فضول قسم کے قصوں کو، چھوڑیے ہنسانے والی باتوں کو، چھوڑیے بے مقصد جو لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسٹیج کی سنجیدگی کے بالکل منافی ہیں۔ اہل حدیث نام ہے سنجیدگی کا، اہل حدیث نام ہے قرآن کے فہم کا، اہل حدیث نام ہے حدیث کے فہم کا، اہل حدیث نام ہے ایک دعوت فکر کا، اہل حدیث نام ہے توحید باری تعالیٰ کا، اہل حدیث نام ہے پیغمبر کی سنت کا۔ ہم اب میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں، نصیحتیں کرنے کے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے بزرگوار اور میرے انتہائی قابل صد احترام۔ میرے پاس الفاظ نہیں جن لفظوں سے میں اس قابل قدر شخصیت کا استقبال کر سکوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن لفظوں سے حضرت کا میں شکریہ ادا کر سکوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا دماغ مجبور ہے اہل علم کی قدر کرنے کے لیے، میرا دماغ، میرا ذہن مجبور ہے اساتین علم کی قدر کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے۔ ہم ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تشریف لاتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر، استاذ الاساتذہ، ہمارے مربی، ہمارے مرشد پیارے حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی، ہمیں نصیحتیں کرنے کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے۔ اللہ ان بزرگوں کا سایہ تدیر ہماری جماعت پہ سلامت رکھے۔ حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ محترم حافظ شعیب صاحب اور محترم حافظ خبیب صاحب جو کہ حضرت شیخ کو تحفہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں، گزشتہ دنوں میں حضرت شیخ شیخو پورہ میں تشریف لائے اور ایک جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ جنازہ تھا حافظ شعیب صاحب اور حافظ خبیب، نئی آبادی سے ان کا تعلق ہے، اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع شیخو پورہ کے سابقہ صدر حضرت مولانا حافظ عبدالغفور کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب کے بھتیجے ہیں، قریبی ہیں، پیارے ہیں۔ تو یہ ان کے برادر مولانا بلال صاحب جو حضرت حافظ عثمان خالد حفظہ اللہ کے جامعہ میں ایک سینئر مدرس تھے، جوانی کی عمر میں داغ مفارقت دے گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اسی طرح ہماری مجلس کی رونق، ہمارے اس جلسے کی رونق اور ہمارے دیگر اجتماعات کی رونق، ہمارے خطبات جمعہ کے اجتماعات کی رونق، میری مراد میرے برادر حافظ شعیب صاحب اور سلمان صاحب اور دیگر ان کے والد گرامی اور میرے بڑے ہی پیارے محترم خواجہ شیخ ادریس۔ گزشتہ دنوں میں ایک حادثہ پیش آیا، حادثے کی وجہ سے ان کا جسم کافی حصہ جلس گیا۔ میں حضرت شیخ سے بھی درخواست کروں گا، ہمارے وہ بڑے نیک بزرگ ہیں، ہاسپٹل سے اب ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور گھر تشریف لا چکے ہیں اور روبرو صحت ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نافعہ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ اب خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ تعالی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فضیلت مآب علماء، مشائخ، خطباء، دعات، ائمہ، مدرسین، اصحاب علم و فضل اور عزت مآب برادران اسلام، احباب گرامی، حاضرین کرام، اور بالخصوص فضیلت مآب برادر معظم حافظ عبد الرحمن صاحب شغوپوری حافظہ اللہ، جو اس عظیم الشان کانفرنس کے منتظم اور مہتمم ہیں اور اس کی روح رواں ہیں، اور وہ اپنی محبت اور اپنے تکریمی اور توقیری جذبات اور کلمات کے ساتھ علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن مجھ فقیر اور پرتقصیر کے بارے میں جو ان کے جذبات ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ ان کا حسن ظن ہے، یہ ان کا گمان ہے، لیکن من آنم کے من دانم، مجھے اپنی کوتاہیوں اور اپنی تقصیروں کا خوب علم ہے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ یہ میرے بھائی میرے بارے میں جو کہتے ہیں تو اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ وجعلنی خیرا مما یظنون، اور جو یہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں مجھے اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمانا۔ واغفر لی ما لا یعلمون، اور جو میری ایسی کمزوریاں ہیں جو بے شمار ہیں جن کا میں اعتراف اور اقرار کرتا ہوں، یا اللہ تو وہ مجھے معاف فرما دے۔ اور ایک بات میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامنے تعریف اور توصیف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی، اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اہل علم موجود ہے، احصوا فی وجوہ المداحین التراب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اس لیے منہ کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ انسان کے فتنے میں مبتلا کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نام لیا جائے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، اور جس کا نام نہ لیا جائے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت سے نوازا ہے ان کو اللہ نے بڑا شان و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تو پھر تو بڑا اونچا مقام ہے۔ اور اگر انسان علم نافع سے محروم ہے، اور علم نافع وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے اور انسان ربانی علماء کی صف میں شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ علم نصیب فرمائے تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کافی ہے، اور اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو وہ نصیب فرما دینا، اللہ کی بارگاہ میں انسان کو وصل فرازی نصیب ہو جائے۔ اور یہ دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے، اس میں آپ کے سامنے مختلف علماء اہل حدیث کی دعوت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اظہار خیال کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں
ہر گلیلا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو، اپنی مہک اور اس کا اپنا رنگ اور اس کی اپنی کشش ہوتی ہے۔ آپ وہ سماعت فرما رہے ہیں، لیکن میں اصولی طور پر آپ کے سامنے اہل حدیث کی دعوت رکھنا چاہتا ہوں، قرآن کے حوالے سے اور سنت کے حوالے سے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو وصیت فرمائی ہے، اور وہ وصیت سورۃ الشورى کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جس کی حضرت نوح علیہ السلام کو تلقین فرمائی تھی، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی کی تلقین فرمائی تھی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرنا، قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ کرنا، اس میں تفریق نہ کرنا، ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد واضح ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے اسی سیاق کے اندر، حافظ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کیا کہا، فَلِذَالِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے پیغمبر فَلِذَالِكَ فَادْعُ، آپ نے بھی اسی چیز کی دعوت دینی ہے کہ لوگوں دین کو قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس دین کے اندر تفریق نہ کرو، یعنی دین کا کچھ حصہ مان لو اور کچھ حصہ نہ مانو۔ آج افضل شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، وہ بہت المناک طریقے سے ذکر کر رہے تھے کہ عالم کفر کس طرح مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور مسلمانوں کے مسائل کو کس طرح نظر انداز کرتا ہے، صرف نظر انداز ہی نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں کے خون ریزی کے لیے اور ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے لیے اور ان کو در بدر کرنے کے لیے سازشیں کر کے اور مختلف تدبیریں کر کے کس طرح مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے اور ان کی خون ریزی کی جاتی ہے۔ کوئی آج ایک جگہ نہیں، یہ جگہ جگہ مقتل سجے ہوئے ہیں اور لاشیں تڑپ رہے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، اس کی وجہ ایک ہے اور وہ وجہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس وجہ کو سمجھ کر پھر ہمیں اس کا تدارک اور اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، فَلِذَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ یہ آیت سورۃ الشورى کی بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کو حکم دیا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ فلذالک فادعوا، اسی کی آپ دعوت دیں، کیا کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے اندر تفریق نہ کریں۔ تفریق کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ دین کا کچھ حصہ مان لیا جائے اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، دین کو کسی حصے کو قبول کر لیا جائے، اسے سینے سے لگایا ہوا ہے، اسے اپنائے ہوئے ہیں، اور کوئی حصہ دین کا چھوڑ دیا ہے۔ ایک یہ تفریق ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کے اندر متفرق نہ ہو، یعنی کچھ کو لینا اور کچھ کو چھوڑنا۔ اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ دین کی بنیاد پر تمہارے اندر تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر گروہ بندیاں اور تمہارے اندر اس طرح تحزب نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ٹولیاں نہیں ہونی چاہیے، اس طرح تفرقے اور اس طرح گروہ اور جماعتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب کو ایک ملت اور ایک امت بننا چاہیے۔ اللہ نے تو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے سارے نبیوں کو یہ کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم سارے کے سارے پیغمبر ایک امت ہو، ایک جماعت ہو، حالانکہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لیکن ان کا دین ایک تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے،
اور وہ ایک اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے دین کے پیروکار تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے ایک امت تھے۔ ان ہذی امتکم امۃ واحدہ، ایک مقام پہ فرمایا وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، اور سورۃ المومنون میں فرمایا وانا ربکم فاتقون، اور عبادت اور تقوی یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی مفہوم رکھتے ہیں۔ تقوی کا معنی عبادت ہوتا ہے اور عبادت کا معنی تقوی ہوتا ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو سارے نبیوں کو ایک امت بتایا، اور ایک دین کو ماننے والے ایک امت نہ بنے اور وہ گروہ بندیاں ہوں ان کے اندر دین کی بنیاد کے اوپر، یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اللہ رب العزت نے بعثت کا ذکر فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو آپس میں عرب لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، دشمنیاں تھیں، عداوتیں تھیں، اور دشمنیوں اور عداوتوں کے سلسلے ان کے سال سال تک چلتے تھے اور جنگیں ہوتی تھیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کے ساتھ جمع کر دیا۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اکٹھا کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، اور اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ ان کو ایک جماعت بنا دیا، ایک امت بنا دیا، مہاجرین اور انصار اور جتنے مسلمان تھے سارے ایک امت تھے۔ آج اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کتنے گروہ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں اور کتنے فرقے ہیں، ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوں اس طریقے کے اوپر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن اہل حدیث وہ جماعت ہے، اہل حدیث وہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، ایک جماعت لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ قائم رہے گا، علی الحق منصورین ظاہرین، حق کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ ان کی مدد کرے گا اور وہ ظاہر نظر آئیں گے، لوگوں کو دکھائی دیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان کو بے یار و مددگار کرنے والا اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ آ جائے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کی بساط لپیٹنے کا فیصلہ فرما دے، اس وقت تک یہ جماعت قائم رہے گی۔ اور امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جماعت اہل الحدیث کی جماعت نہیں ہے تو کون سی جماعت ہے؟ یہ اہل الحدیث کی جماعت ہے، یہ ائمہ حدیث کہہ رہے ہیں، علی بن مدینی کہہ رہے ہیں، احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی حدیث کو نقل کرتے ہوئے جب صحیح بخاری میں ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہم اہل العلم والفقہ، اور یہ جماعت اہل علم اور دین کی سمجھ رکھنے والوں کی جماعت ہوتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو حق کے اوپر قائم رہے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر ایک جماعت کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ حق کے اوپر قائم رہے گی اور وہ حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گی، حق کے اوپر چلے گی، حق کی حفاظت بھی کرے گی، حق کا ابلاغ بھی کرے گی، اور حق کی علم بردار بھی رہے گی، علم بردار بھی ہوگی، اس کی اشاعت بھی کرے گی اور اس کا ابلاغ بھی کرے گی اور اس پر عمل کر کے بھی دکھائے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم بھی دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جماعت کے ساتھ حکم دیا ہے رہنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والفرقہ وعلیکم بالجماع، لوگوں تفرق اور اختلاف سے بچو، تفرق اور اختلاف سے بچو، وعلیکم بالجماع، اور اجتماعیت اور اکٹھے رہنے کو لازم پکڑو۔ فرمایا الجماعت رحمت، اکٹھے ہونا، جماعت کے ساتھ رہنا، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، والفرقۃ عذاب، اور الگ الگ ہونے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور عذاب اور انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من الجماعت یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول جماعت کون سی جماعت آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ علیکم بالجماع، کہ اس جماعت کو لازم پکڑنا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، اس جماعت کو لازم پکڑنا جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر تھے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی پیروی کرتے تھے۔ قرآن اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت نازل فرمائے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اس کی پیروی کیجیے، اس کی تلاوت بھی کیجیے، اس کا اتباع بھی کیجیے، اور واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے آپ اسی کی پیروی کیجیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف نازل کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دین کے بارے میں وہ بھی وما ینطق عن الہویٰ، یا تو وہ قرآن تھا یا وہ اللہ کی وحی تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی زبان پر نازل فرمائی۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے دین کے اندر اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ کا فرمان یا قرآن تھا یا اللہ کی وحی تھی۔ وہ وحی مطلوب ہے اور وہ مطابقت بالتلاوہ ہے، اور یہ وحی غیر مطلوب ہے، لیکن یہ واجب التعمیل اسی طرح ہے جس طرح قرآن واجب التعمیل ہے، واجب العمل ہے، واجب الاتباع ہے، قرآن مجید بھی اور حدیث نبوی بھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پیروکار تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اللہ کے رسول کے پیروکار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرماتے سنا، جو سنا فوراً قبول کر لیا، جو کرتے دیکھا فوراً اپنا لیا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور جو آج اس طریقے کے اوپر جماعت ہے، جو آج اس طریقے کے اوپر جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے ساتھ جڑنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، علیکم بالجماعہ، اس جماعت کو لازم پکڑنا، اس جماعت کے ساتھ جڑے رہنا۔ تو آج میرے بھائیوں، ہم اہل حدیثوں کو بالخصوص ہماری نسبت اس جماعت کے ساتھ ہے، صحابہ کی جماعت جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے افراد تمام اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے افراد تھے، اور تمام اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ سارے اسی وحی کے پیروکار تھے۔ تو آج جس طرح صحابہ قرآن اور حدیث کے پیروکار تھے، اسی طرح قرآن اور حدیث کی پیروکار بننے کی دعوت اہل حدیث کی دعوت، یہ دعوت ہے اہل حدیث کی۔ اور آج اس سیاست کے دور میں، اور آج اس عالمگیر سفاکیت، عالمگیر وحشیت اور عالمگیر ظلم و زیادتی کے دور کے اندر مسلمانوں کے لیے قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن کی دعوت یہ ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہندو کیا، یہودی کیا، عیسائی کیا، مجوسی کیا، اور دنیا کے سارے ملحد اور دنیا کے سارے کافر کیا، الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے۔ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، ہمیشہ تمہارا نقصان کریں گے۔ ودوا ما عنتم، تمہیں مصیبتوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے جو تمہارے خلاف بغض و عداوت کے بیانات نکلتے ہیں وہ تو تمہارے سامنے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو تمہارے خلاف بغض و عداوت کا جہنم جل رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، وہ اس سے بہت زیادہ ہے، جس کا یہ اظہار کرتے ہیں، اور جب انہیں موقع ملتا ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم دوستی کے ہاتھ بڑھاتے ہو ان کی طرف اور وہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، بلکہ ان کو دشمن جانو، ان کو دشمن جانو، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ لیکن آج یہ حکم ہمارے حکمرانوں نے
اور ہمارے دانشوروں نے اور ہمارے سیاستدانوں نے قرآن کا یہ حکم بھلا دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اب وہ دوستیاں کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں اور پیکٹ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اتفاق کر کے ان پہ دستخط کرتے ہیں کہ ہم ان کی پابندی کریں گے۔ لیکن یہ لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے تو کسی عہد کی، کسی معاہدے کی، کسی قانون کی، کسی ضابطے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا يرقبون فیکم الا ولا ذمہ، یہ نہ تمہارے بارے میں کسی دوستی، کسی رشتے، کسی انسانیت کے حق کا کوئی خیال کرتے ہیں، اور نہ کسی حلف، نہ کسی معاہدے، اور نہ کسی دستور اور کسی قانون کا لحاظ کرتے ہیں۔ لا يرقبون فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، صرف منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں لیکن ان کے دل تمہاری دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کی بات ہے، یہ آج ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ ان کو سمجھا دے اور یہ ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ جن سے ہم بھیک مانگنے جاتے ہیں امن اور سلامتی کی، یہ ہمیں امن اور سلامتی دینے والے نہیں ہیں۔ امن اور سلامتی اگر ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی، امن ملے گا تو ایمان کے اندر ملے گا، سلامتی ملے گی تو اسلام کے اندر ملے گی۔ الاسلام یہ سلامتی کا نام ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت دار السلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دار السلام ایک تو وہ ہے جہاں جنت ہے اور وہاں کوئی دکھ آزار نہیں ہوگا، اور دوسرا دار الاسلام، یہ دار السلام ہوتا ہے جہاں عدل ہوتا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا راستہ اللہ نے قرآن مجید میں جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں ایمان لاؤ، لوگوں ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے کرنے والوں، صحیح معنوں میں حقیقی ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات پر یقین کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا اور اس کو مان کر پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو اس کی بھی مانو، اور اس کو مان کے اس کی نہ ماننا یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ مومنوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، وَأَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اللہ رب العزت کا مطیع اور فرما بردار بن گیا۔ تو اسلام اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان امن کے اندر آ جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی امن کا پیام پر ہوتا ہے۔ المومن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو سلامتی کا پیامبر ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے سلامتی کا پیامبر ہوتا ہے، سلامتی کا پیغام لے کے جاتا ہے۔ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو میری طرف سے۔ اور مومنوں کے لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی عدل کرتا ہے۔ اگر اس کا کوئی دشمن ہو وہاں بھی بے انصافی اور ظلم کی اجازت نہیں ہے مسلمان کو، اور اگر کوئی اس کا اپنا ہو تو وہاں بھی بے انصافی کی اجازت نہیں ہے کہ جانبداری کر کے اس کی روح رعایت کرتے ہوئے اس کو بچا لے، اور کسی کی رعایت کرتے ہوئے کسی کے اوپر ظلم کر دے۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت کا واضح قانون ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا، انہوں نے تمہیں روکا ہے تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن ان کے پیمانے اور ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ عدل اور احسان والا معاملہ نہیں کریں گے۔ عدل اور احسان والا معاملہ اگر کرے گا تو وہ اہل ایمان کریں گے، اہل اسلام کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ قرآن مجید میں تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں موت آئے۔ کب پتہ ہے کسی کو کسی موت آ جائے گی، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کے اندر رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اللہ کا تقویٰ، جیسے اس کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اس کا معنی یہ ہے
ان یطاع فلا یوسع، اللہ کی فرما برداری کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، جو حکم ہے اسے پورا کیا جائے، جس سے منع کر دیا اس سے باز رہا جائے، اور ان یشکر ولا یکفر، اور اللہ کا شکر کیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے، وَإِن يُذْكَرَ وَلَا يُنْسَى، اور اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی اسے فراموش نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ ایمان اور تقویٰ اگر یہ دو چیزیں مسلمان اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن میں۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ لازم ہے۔ آج اگر مدد نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے کہ ہم نے دین میں تفریق کی ہوئی، سیاست سے دین کو نکال دیا ہم نے۔ ہماری سیاست کی بنیاد دین نہیں ہے، ہماری عدالتوں کی بنیاد دین نہیں ہے، ہماری معیشت کی بنیاد دین نہیں ہے، اور ہماری ثقافت کی بنیاد دین نہیں ہے، ہماری معاشرت کی بنیاد دین نہیں ہے، یہاں سے نکال دیا۔ ہم نے صرف بہت تھوڑے لوگوں نے نماز روزے کے لیے دین کو رکھا ہوا ہے، اکثریت نے نماز روزہ بھی چھوڑ دیا، زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، سود کو حلال کر لیا، سودی کاروبار کر لیے، جھوٹ ہماری تجارت بن گئی، جھوٹ ہماری سیاست بن گئی، منافقت ہماری چالاکی اور ہماری ہوشیاری بن گئی، ایمان سے نکل گئے منافقت اختیار کر کے، عملی نفاق۔ اللہ اکبر، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اذا خاصم فجر، اور جب اس امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ عملی منافق ہے، یہ عملی نفاق تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، پورا معاشرہ اس منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ بلکہ اعتقادی نفاق، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اللہ رب العزت کا دین ان کو پسند نہیں ہے۔ کہاں ہماری عورتوں کو پسند ہے دین کی پابندیاں، کہیں ہمارا دانشوروں کو پسند ہے دین کی پابندیاں، کہاں ہمارے ان تعلیم یافتہ کو پسند ہے دین کی پابندیاں۔ کہتے ہیں دین آزادی، یہ دور آزادی کا دور ہے، انسان خود مختار ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، جو چاہے کرے۔ نہیں، دین کہتا ہے کہ نہیں، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اللہ کی پابندی کے اندر زندگی گزارنی ہے، اس کے حدود کے دائرے میں رہنا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ممنوع کردہ اور محرم حرام کردہ چیزوں سے بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، کافر کے لیے جنت ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، لیکن اس کا نتیجہ پھر ابدی جہنم ہے۔ اور آج جس نے پابندی کے ساتھ زندگی گزار دی، پھر اللہ رب العزت جنت میں اس سے پوچھے گا بتا بندے تیری مرضی کیا ہے، میں تیری مرضیاں پوری کروں، تیری مرضیاں پوری کروں، اور مرضیاں پوری ہوں گی، جو چاہے گا، جو مانگے گا ملے گا۔ اللہ فرمائیں گے اور مانگ پھر ملے گا، پھر اللہ فرمائیں گے اور مانگ پھر ملے گا۔ جب 3 دفعہ اللہ رب العزت منگوا کے دیں گے تو پھر کہیں گے اور مانگ، کہے گا یا اللہ میری تو مانگ ختم ہو گئی، میرے پاس تو رہا کچھ نہیں۔ فرمایا تیری مانگ ختم ہو گئی، میری دین ختم نہیں ہوئی، میں اور بھی دینے والا ہوں۔ اب دنیا میں اگر انسان ایسی اسلام والی زندگی گزارے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اہل ایمان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان والی زندگی اختیار کر لیں، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ پھر IMF کے سامنے کشکول لے کے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر کسی ورلڈ بینک کے سامنے جا کے ناک رگڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اس اللہ کے پاس ہیں۔ اور اللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ غنی جب تمہیں غنی کرنے پہ آئے تو پھر یہ سارے مل کے تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو ساری دنیا کے کافر مل کے تمہیں کچھ نہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج اگر ہمارا یہ زوال ہے، یہ انحطاط ہے، یہ بے بسی ہے، اور یہ بے چارگی ہے، اور یہ بے قدری ہے ہمارے خون کی، لاشیں ہماری تڑپتی ہیں، اور خون ہمارا بہتا ہے، اور بچے ہمارے یتیم ہوتے ہیں، اور بیٹیاں اور بہنیں ہماری بیوہ ہوتی ہیں، اور کسی کو ترس نہیں آتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ جرم جو اللہ نے یہودیوں کا بیان کیا تھا وہ کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کا، کتاب کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے دین کا ایک حصہ مانتے ہو اور ایک حصہ چھوڑتے ہو، سن لو جو ایسا کرے گا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو کچھ مانیں گے، کچھ چھوڑیں گے، کچھ لیں گے، کچھ ترک کر دیں گے، مرضی کا لے لیا،
نامرضی کا چھوڑ دیا، جو ایسا کریں گے اس کا انجام یہ ہے کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ رب العزت ذلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا ہے، فرمایا کیا؟ اذا تبایعتم بالعینہ، فرمایا جب لوگوں مسلمانوں تم لوگ ہیلے بہانوں سے سود خوری شروع کر دو گے، تبایعتم بالعینہ واتخذتم اذناب البقر، اور تم گائے کی دموں کو پکڑ کے کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے اور تم فارمنگ میں لگ جاؤ گے، تم فارم بناؤ گے اور تم جو ہے کھیتی باڑی کے اندر اپنے کھیت کھلیان کے اندر مشغول ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ تمہارا جو اعزاز تھا، تو یہ جو جہاد اللہ نے اپنے نبی کو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اس دین کو ساری دنیا کے دینوں پر غالب کرے۔ یہ دین کے غلبے کا پیغام لے کر آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جہاد کو تم نے چھوڑ دیا، دنیا داری میں پڑ گئے، ہیلے بہانوں سے سود کھانے لگے۔ اب تو ہیلے بہانوں کی بجائے کھلم کھلا سود کھاتے ہیں۔ شرعی عدالت کے فیصلے موجود ہیں لیکن سپریم کورٹ جو ہے ان کو سٹے دے دیتا ہے اور ان کو معطل کیے ہوئے ہے۔ سودی معیشت سے جان نہیں چھوٹتی اور سود پر قرضے لے لے کے قوم اور ملک کو گروی رکھا ہوا ہے، بلکہ بیچ دیا ہے دشمنوں کے ہاتھوں میں اور وہ مسلط کر رہے ہیں۔ تو سود کو ہیلے بہانوں سے کھاؤ گے اور گائے کے دم پکڑ کے کھیتوں کھلیانوں میں اور فارموں میں لگ جاؤ گے، فی الزرع والزرع، ان کے فارم بنا کر ان کا دودھ بیچو گے اور ان کی دودھ کی پروڈکشن بیچو گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دو گے تو سلط اللہ علیکم ذلّا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج ذلت کا شکار ہے، آج خزی فی الدنیا کا شکار ہے امت مسلمہ۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس دین کی طرف لوٹیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ینزعہ، یہ ذلت اور یہ خزی اور یہ انحطاط و زوال ختم ہونے والا نہیں ہے حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ اور کون سے دین کی طرف پلٹ کے آنا ہے یہ بھی سن لیں، یہ دعوت اہل حدیث کانفرنس ہے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آئیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول زمین پہ تشریف فرما تھے، چٹائی بچھی ہوئی تھی، آپ نے چٹائی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا زور سے چمٹا کر، فرمایا دین کے اوپر اس طرح قائم ہو جانا جس طرح آج میں اس چٹائی کے اوپر اپنے ہاتھ کو جمائے ہوئے ہیں، دین کے اوپر جم کے رہنا، دین کے اوپر قائم رہنا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے اندر اس اگلے ٹکڑے کے راوی ہیں، یہ معجم طبرانی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا اور اس فتنوں کے ذکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آئیں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجعون الی امرکم الاول، ترجعون الی امرکم الاول، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے اپنے پہلے طریقے کی طرف پلٹ کے آنا ہے، نئے دین، نئے فتنے، نئے فکر، نئے فلسفے نہیں، الدینکم الامرکم الاول، وہی طریقہ جو رسول اللہ لے کے آئے اور صحابہ اس پر چلتے رہے، اہل بیت اس پر چلتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اس پہ چلتے رہے اور امت کے اہل خیر کے زمانے کے تابعین اور تبع تابعین اس کے اوپر چلتے رہے، اس دین کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دعوت کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس کا دنیا میں علم بلند کرنے اور اسی دعوت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس برادر معظم کی محنتوں اور کوششوں میں اللہ برکت فرمائے کہ انہوں نے بہت خوبصورت انتظام کیا، اور میرے جیسے طالب علم کی بھی یہ طالب علمانہ باتیں آپ کے سامنے پہنچانے کا ایک بہت خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی کوششیں اور کاوشیں قبول فرمائے، اور کیوں نہ ہو یہ عظیم باپ کے بیٹے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ ان ہمارے سارے بزرگوں کو جنہوں نے اہل حدیث کی دعوت ملک کے چپے چپے میں، کریا کریا اور بستی بستی میں گھوم گھوم کر دن رات ایک کر کے اپنی زندگی کے چین اور آرام قربان کر کے پہنچائی، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے
اور ہمیں اس دعوت کو زندہ رکھنے اور اس کو پھیلانے اور اس کو قائم کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس دعوت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔